اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھائی بتا سکتا ہے کہ ہم مومن کیسے بن سکتے ہیں؟ مومن بننے کے لیے تو پہلے بھی ہم لوگوں نے بہت کچھ بات اس پر کہی ہے کہ مومن کیسے بنا جاتا ہے۔ سورہ مومنون میں اس کی بالکل تفصیلی گفتگو بھی کی گئی ہے۔ مومن بننے کے طریقے ہیں، اور جو ایمان لاتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن جو صدق دل سے ایمان لاتا ہے، اپنے ایمان پر قائم ہو جاتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے، اور اس راستے میں چلتا ہے تو پھر آگے بڑھتا جاتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے۔ پھر آگے چل کر کے وہی شخص اس راستے میں جب کامیاب ہوتا ہے تو ولی اللہ بن جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہم اتنا درود پاک پڑھتے، یہ عبادت کرتے، نفل پڑھتے، لیکن حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، درود پاک پڑھنے سے آپ پر رحمت تو ہوگی، ہے نا، اللہ کا کرم بھی آپ پر ہوگا، آپ کے مدارج بھی بڑھیں گے۔ عبادت کرنے سے آپ کے جو ہے اعمال میں اضافہ ہوگا، نیکیاں لکھی جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو سکتا ہے، خوش ہو سکتا ہے، آپ کو جنتیں ملے گی، ہے نا، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے، تو یہ حالات کا تعلق جو ہے نہ تو آپ کے عبادت سے ہے، نہ آپ کے ریاضت اور آپ کے وظائف سے ہے نا۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ حالات کا ٹھیک ہونا اور نہیں ہونا کچھ مسئلاتوں پر منحصر ہوتا ہے۔ آپ کے حالات کا ٹھیک ہونا یا ٹھیک نہیں ہونا آپ کے کچھ گناہوں کا بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی گناہ کے وجہ سے بھی آپ کے حالات میں کچھ گڑبڑی پیدا ہوتی ہے، آپ کے مقدر بھی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو اس کے لیے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم اتنا کرتے ہیں تو ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں، وظائف بھی پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ کریے، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہمارے نظر میں یہ ہے کہ آپ کے حالات ٹھیک تبھی ہوں گے جب آپ کی جو کمیاں ہیں وہ دور ہوں گی اور آپ کی کوتاہیاں دور ہوگی۔ آپ اچھا محنت کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے، تبھی آپ کے حالات ٹھیک ہوگی۔ اگر آپ نے کسی کا نقصان پہنچایا ہے تو وہ نقصان کی بھرپائی کریں اس کا، ہے نا۔ آپ نے اگر کسی سے بد دعا لی ہے تو اس بد دعا دینے والے شخص سے دعائیں لینا شروع کر دیں۔ یہ سب تدبیریں کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات انشاءاللہ درست ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر چیزیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ کثرت سے استغفار پڑھیں، توبہ کریں۔ بالخصوص ایک بات ہم بالکل ضرور کہنا چاہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ناراضگی ہو، خاص طور سے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوں، یا آپ کے کسی عمل کی کوئی سزا آپ کو مل رہی ہو، تو آپ کثرت سے استغفار کریں، اور صرف استغفار نہیں کریں بلکہ آپ اپنے گناہوں کو یاد کر کے جو ہے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر کے صدق دل سے معافی مانگیں کہ یا اللہ، ہم سے جو کچھ جانے انجانے میں جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کسی بھی طرح سے کسی کو نقصان پہنچا ہے، تو یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما۔ اور کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، اور ہو سکے تو اپنے گناہوں کو یاد کریں، اور اگر واقعی آپ کو یاد ہو تو یاد کریں، اگر کچھ یاد نہیں آتا تو بھی آپ جو ہے اپنے پیچھے اپنے واقعات میں جائیں، اپنے بچپنے سے تلک جائیں، ہے نا، اپنے گزرے ہوئے اوقات میں جائیں، بیک لائف میں جائیں، اور اس میں جا کر کے کوشش کریں سوچنے کی، سمجھنے کی، بھائی ہم نے کس کو کیا نقصان پہنچایا، کس کا ہم نے کیا گھاٹا کیا تھا، کس کی زندگی ہم نے برباد کی تھی۔ ان چیزوں کا اگر آپ جو ہے شدت سے احساس کر کے اگر آپ استغفار کرتے ہیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس بات پر ضرور توجہ کریں گے، اور جس کا نقصان آپ نے کیا ہے اس کے تلک بھی جو ہے یہ وائبریشن ضرور پہنچے گا، اور اس کے جانب سے بھی کچھ بہتر وائبریشن آپ کو آئے گا واپس انشاءاللہ ریٹرننگ میں۔ اور کیا ہوگا کہ آپ کے حالات دیکھیے گا بہت آسانی کے ساتھ دھیرے 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 جو ہے تبدیل ہونے لگیں گے۔ آپ کی پرانے جو گناہ ہے وہ ختم ہوتے جائیں گے، اور آپ کے حالات بہتر ہوتے جائیں گے۔ یہ بہتر طریقہ ہم نے آپ کو بتایا اپنے تجربے کے حساب سے، اور باقی اللہ تعالیٰ کا جو قرآن مجید اور حدیثوں میں جو ذکر ہے اس کا یہی ہے اختصار کہ بھائی آپ درود کثرت سے پڑھیں، ہے نا۔ استغفار کا تو میں نے آپ کو بتایا، پلس درود بھی پڑھیں، اور ظاہری طور سے آپ جو کچھ پوزیٹیو محنت کر سکتے ہیں وہ محنت کیجیے اپنے حالات کو سدھارنے کا۔ جتنی تدبیر کر سکتے ہیں وہ تدبیر کریے، دھیرے دھیرے آپ کے تدبیر جو ہے کامیاب ہوتے جائیں گے۔ اور ہو سکے تو کسی اللہ والے کے وسیلے سے دعا کیجیے، کسی بزرگ آستانے پر، کسی بزرگ کے آستانے پر جا کر کے ان کے وسیلے سے دعا کیجیے، اپنے بزرگوں کا شجرہ پڑھیے، ان کا حوالہ دے کر کے دعا کیجیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے تدبیروں میں شامل ہے، دعا کے مقبولیت میں شامل ہے۔
یہ سب چیزیں کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سمجھتے ہیں کہ ضرور آپ کے حالات بدل جائیں گے اور آپ دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی مراد پوری ہو۔ اتنے غوث قطب ابدال قلندر فقراء ہیں تو پھر اللہ سے بہتری کی دعا کر کے حالات بہتر کیوں نہیں کرتے احباب؟ بالکل صحیح بات ہے۔ تو بالکل یہی بات تو ہم نے ابھی کہا کہ بہت سارے غوث قطب ابدال قلندر فقراء ہیں، تو ان کے حوالے سے، ان کے وسیلے سے اگر ہم لوگ دعا کریں گے تو ضرور حالات بدلے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کے ان بزرگوں کے ذریعے سے تو بہت سارے لوگوں کا جو ہے تقدیر بھی جو ہے بدل جاتا ہے، بدلا ہے، کئی باتیں ملتی ہے کتابوں میں، تاریخ میں۔ تو ایسا نہیں کہ سب کی تقدیر بدل جائے گی، کسی کسی کی تقدیر بدلتی ضرور ہے، لیکن حالات کو بہتر کرنے میں ان بزرگان دین کی دعائیں جو ہے بالکل کام آتی ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ہم نے ابھی کہا ہے کہ تمام ان بزرگوں کے صدقے طفیل وسیلے میں اگر آپ دعا کیجئے گا تو بہت ساری دعائیں آپ کی قبول ہو جاتی ہیں، جو نہیں قبول ہونے والی ہیں وہ بھی قبول ہو سکتی ہیں، اور آپ کی بڑی سے بڑی مصیبت مطلب آپ کی جو ہے دور ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ بہت ساری مرادیں ان بزرگوں کے صدقے طفیل وسیلے میں پوری ہوتی ہیں، اور یہ بالکل پریکٹیکل بات ہے۔ ایسے ایک نہیں، ہزاروں کیس ایسے موجود ہیں جو دیکھے گئے ہیں اور سنے گئے ہیں، آزمائے گئے ہیں، خاص طور سے ذاتی طور سے ہمارے ساتھ بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہے جس کا ہم اکثر و بیشتر تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔